سوال یہ ہے امام صاحب نے کہ چندے کے پیسے آتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر خواتین پیسے بچے کے ہاتھ میں بھجواتی ہیں اور یہ معلوم نہیں چلتا کہ پیسہ مسجد کے لیے آیا ہے یا امام صاحب کے لیے آیا ہے، تو پھر اس پیسے کا کیا حکم ہوگا؟ مسجد کے کام میں بھی پھر کوئی اس میں مطلب مسجد کے کام میں بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ کس کام کے لیے آیا ہے، خاص مسجد کے لیے یا نفل کام کے لیے یا مسجد کے اندر ہونے والے دوسرے جائز کاموں میں مستحبات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال اچھا ہے، کامن سوال ہے، اکثر یہ پریشانی جنرلی پیش آتی ہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا گھر کے اندر سے بچے کے ہاتھ میں مسجد میں پیسے بھجوا دیے، اب یہ مسجد میں پیسہ آنے کے بعد امام صاحب کے اپنے لیے بطور نذرانہ ان کو پیش کیا گیا ہے یا مسجد کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور پھر مسجد میں اگر کوئی خاص کام چل رہا ہے تو اس میں دیا گیا ہے، یا مسجد میں کوئی دینی پروگرام ہونا ہے، جلسہ ہونا ہے یا کوئی اور دوسرا فنکشن ہے اس میں دیا گیا ہے، تو یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے گاؤں میں یا جہاں آپ کے علاقے کے اندر جس طریقے کا عرف چلتا ہے اور جیسا ماحول ہوگا۔ ماحول سے میری مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے جمعے کے دن اعلان کرا کہ بھائی مسجد کے اندر لنٹر کا کام چالو ہے یا کوئی ایسا دوسرا کام چالو ہے کہ مسجد میں ایک فلور اوپر چڑھایا جائے گا، تو اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، سبھی لوگ جو ہے نا وہ چندے کے اندر مدد کریں اور جلد سے جلد مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کرائیں۔ اب کیونکہ خواتین جمعے کی نماز میں تو شامل نہیں ہوتی، اور ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جمعے میں آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اناؤنسمنٹ ہوگی اور کیا نیا پروگرام ہوگا، تو وہ اس تیاری سے بھی نہیں آتے کہ وہ ٹھیک ٹھاک رقم مسجد میں دے سکیں۔ تو اگر ایسا اعلان مسجد کے اندر جمعے کے دن کیا جاتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کئی دنوں تک لوگ لگاتار پیسہ بھجواتے ہیں گھر سے، جب ان کو پتہ چلتا ہے جمعے کے بعد، اور پھر اسی میں خواتین بھی بچوں کے ہاتھ پیسہ بھجواتی ہیں، تو پھر یہ عرف جاری ہوگا کہ وہ پیسہ خاص مسجد کے اس کام کے لیے لیا گیا ہے کہ جس کے لیے امام صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے وہاں مسجد کے لیے پیسہ بچوں کے ہاتھ میں بھجوایا جاتا ہے، کوئی خاص اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اور اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیسہ مسجد میں دیا گیا ہے، یا بچے نے آ کر کہا کہ یہ ان کی والدہ نے مسجد میں بھجوائیں، تو بھی وہ پیسہ مسجد ہی کے استعمال میں لایا جائے گا، یعنی مسجد کے صرف میں لایا جائے گا۔ اب کمیٹی اس پیسے کا مسجد میں جو جو کام ہوتے ہیں امام کو بطور تنخواہ دینا یا دوسرے ضرورت کے کام کرانا، اس میں وہ چیز شامل ہو جائے گی، لیکن خاص امام صاحب کے لیے وہ پیسہ پھر نہیں ہوگا۔ اب رہا کہ بھیجنے والوں کو سب سے بہترین تو کرنا یہ چاہیے کہ اگر وہ پیسہ کسی مسجد کے کام کے لیے نہیں بلکہ امام صاحب کے لیے بطور نذرانہ دینا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ خاص بچے سے کہلوا کے بھیجیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ امام صاحب کے لیے ہے، اس طریقے سے، یا کچھ چٹ وغیرہ اس کو لکھ کر دے دے پیسے کے اندر کہ بھائی یہ امام صاحب کے لیے ہے، تو اس سے کیا ہوگا، کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ امام صاحب کے لیے یا مسجد کے لیے۔ اور ورنہ تو یہ ہے کہ جنرلی مسجد ہی کے لیے لوگ بھیجتے ہیں تو مسجد کے لیے سمجھا جائے گا، نہیں تو مسجد نہ ہو یعنی مسجد میں کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے اور امام صاحب کے لیے کہلوا کے بھیجیں گے تو پیسہ امام صاحب کے لیے کہا جائے گا۔ میں ایک چھوٹا سا سفر کا اپنے واقعہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے۔ ایک دفعہ سفر کے دوران میں ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے گیا، اس کافی چھوٹی مسجد تھی، وہ مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، امام صاحب وغیرہ کوئی بھی نہیں، اور رقبے کے اعتبار سے بہت زیادہ کم اس کا ایریا تھا نماز کا، 2-3 صفحے تھی اور لمبائی چوڑائی بہت چھوٹی تھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد کیونکہ جماعت وغیرہ ہو چکی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، تو کافی دیر میں بیٹھا رہا لیکن مسجد میں کوئی آیا نہیں، یعنی نہ تو امام صاحب تھے نہ کوئی تھا۔ میں سوچ بھی رہا تھا اس کے اندر کوئی ایسی چندے کی پیٹی نہیں تھی کہ جس میں پیسہ رکھا جائے، اور نہ ایسا کوئی مسجد میں ذمہ دار دکھ رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کے اندر ہی وہ ڈبل اسٹوری کے اوپر جو ہے نا، مطلب ڈبل فلور کے اوپر مسجد بنا دی گئی ہے اندر سے ہی زینہ وغیرہ نکال کے۔ تو کافی ٹائم تک میں نے سوچا کہ اگر مسجد کے اندر پیسہ دیا جائے تو کیسے دیا جائے، کوئی شخص بھی نہیں دکھ رہا، کہیں ایسی جگہ رکھنے کی بھی نہیں دکھ رہی، تو امام صاحب کے مصلی کے نیچے میں نے ایک چٹ کے اوپر لکھ دیے کہ بھائی یہ ٹوٹل رقم ہے اور اس میں اتنی رقم امام صاحب کی، اتنی رقم مسجد کے لیے، اور پرچے پہ لکھ کے ان کی جانماز کے نیچے جو ہے نا رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ امام صاحب آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، جانماز اٹھے گی صفائی کے لیے، تو چٹ ملنے سے ان کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کس نے دیا، کیوں دیا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا رہے گا کہ بھائی یہ امام صاحب کے لیے اتنی رقم، مسجد کے لیے اتنی رقم۔ یہ ہینڈس اس لیے کہ کبھی آپ کا بھی موقع پڑے، کبھی سفر کے دوران آپ سوچو کہ مسجد میں دینا چاہو لیکن کوئی ہو نہ، تو خالی لوٹنے سے بہتر ہے کچھ لکھ کے وہاں رکھ جائیں، یا پھر
ایسی نیت کر لیں کہ امام صاحب چاہیں تو بھائی یہ امام صاحب بھی لے سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے، چاہیں تو وہ مسجد میں دے دیں اگر لکھنے کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ پین بھی لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے، موبائل آج کل ہے تو پین بھی جیب میں نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا، اس سے معاملہ شک شبے کا نہیں رہتا نا، امام صاحب کو کنفیوژن ہوگی نا مسجد میں، تو جو بھی گاؤں کے لوگ ہیں یا جو بھی بچے کے ہاتھ میں خواتین پیسہ بھجواتی ہیں، اگر وہ مسجد میں بھجواتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے کہ بھائی مسجد میں دیا ہو کہ مسجد کے لیے ہے، لیکن اگر امام صاحب کے لیے یا مؤذن صاحب کے لیے یا مسجد کے کسی خاص کام کے لیے ہے تو پھر اس میں لکھ کر بھجوا دیں کسی بچے کے ہاتھ یا پھر سمجھدار کے ہاتھ بھجوا اور اس سے کہلوا دیں کہ یہ امام صاحب کے لیے ہے، تاکہ اماموں کو اس طریقے کی کنفیوژن نہ ہو کہ یہ پیسہ ان کے لیے آیا ہے یا مسجد کے لیے آیا ہے، اور وہ بھی جو ہے ہر طریقے کے شک شبے سے بچ جائیں اور گناہ کے کام سے بچ جائیں. اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں wazifa.sbswarsi.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیروں آسان وظیفے.